السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزاد. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب اور کہاں شروع ہوئی اور کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ رہے. میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 میں ہوا. اس کہانی کے اس دور کے 2 اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے. لیکن 57 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا ہندوستان. جو بغاوت ہوئی تھی وہ فوج میں ہوئی تھی پہلے. جن فوجیوں نے بغاوت کی سب کو انہوں نے قتل کیا، پھانسیاں دی، اور جو بھاگنے کی کوشش کی وہ پکڑ کے انہوں نے، کوئی کورٹ مارشل نہیں تھا، وہ سامنے گولی مار. جو کچھ کسی نے بتایا کہ یہ آدمی شامل تھا، یہ آدمی شامل تھا، تو ان کے پاس رسے کم پڑ گئے، درخت کم پڑ گئے. اور ایسی اس وقت کی پینٹنگ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ لاشیں ٹنگی ہوئی نہ ہوں، اور کئی دن تک وہاں لٹکی رہے. بڑا بربریت کا جو ایک مظاہرہ تھا وہ کیا گیا. But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day ان کو ناشتے کی میز پہ لایا گیا، اور وہ شخص جو ایک رات پہلے ایمپرر تھا، جب اس کے سامنے ایک ٹرے رکھا گیا تو اسے دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکل گئی. جس وقت بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تو 3 شہزادے اس وقت موجود تھے. پھر یہ ہوا کہ ناشتے میں آپ جس طرح سے صبح کو انگریز کو ٹرے میں بسکٹ ہے، چائے ہے، ناشتہ رکھ کے دیتے ہیں، تو صبح کے وقت ٹرے میں اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور شہزادے اور شہزادیوں کے سر تھے صرف دل دکھانے کے لیے. ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا 5-6 مہینے کے بعد. اب دیکھیں مقدمہ کیا ہے کہ بادشاہ ہے، مالک ہے ہندوستان کا، اس کہہ رہے ہیں اس نے غداری کی. غداری کے مقدمے میں انہوں نے ان کو عمر قید کی سزا دی اور یہ کیا کہ اس کو ملک سے بھی نکال دو، جلا وطن کر دو. So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا. اچھا، پھر اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار نظر آتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پولیٹیکلی اکنامکلی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا یہ ریئلائزیشن بھی کہ آپ کی کو پیرٹی میں نہیں ڈیل کیا جا رہا ایک سوسائٹی کے اندر. اس کو کہنے کے لیے بھی تو ایک کانشیسنس کی ضرورت تھی، ایک ویژن کی ضرورت تھی، ایک تھاٹ کی ضرورت تھی. ہی واز دا ون جس نے وہ تھاٹ ہمیں دی اس وقت. لیکن پھر سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ Now I understand why Sir Syed didn't want Muslims to come in politics. Because he wanted them to learn the rule of the game. ایک انگریز تھا OH ہوم، اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی. جب اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے کہا مسلمانوں کو نہیں اس پارٹی میں نہیں شامل ہونا. کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر پاک و ہند کی تمام کمیونٹیز کے مسائل کو حل نہیں کر رہی. اور یہیں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو یہ کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپ اپنی تعلیم کی طرف حاصل کریں.
مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو مغرب میں سائنس پہ رسالے میگزین ریسرچ ہوتی ہے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے. سو ٹیم تو بن گئی تھی 1906 میں، لیکن ابھی لمبا سفر باقی تھا. جب نیند سے جاگے سارے، کوئی اور تھا مالک گھر کا، پیروں میں اور کسی کے تھا اونچا شملہ سر کا. تھی اپنی مٹی لیکن وہ کھیت تھا اور کسی کا، وہ جینا تھا کیا جینا تھا وقت بطور کسی کا. کچھ ظلم تھے کہ ایسے ایک آگ لگی سینے میں، مل کر جب بنے تھے طاقت، جب مقصد تھا جینے میں، جب پاس نظریہ تھا اپنے پھر روک سکا نہ کوئی، مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا. یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا. یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا. 1857 سے یہ دیکھا گیا تھا کہ جب ہمارا سلیوری پیریڈ شروع ہوا تو اس وقت ہندوؤں کا جو رویہ تھا اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ وہ بالکل ہمیں آؤٹ آف کاسٹ دیا گیا تھا. کیونکہ انگریز کا موقف تو یہی تھا ہندوز کے ساتھ مل کے کہ ان کو سپریس کیا جائے، ان کو وہ رائٹ نہ دیا جائے جو ہم ہندوز کو دے رہے ہیں. پروفیسر آرچیبولڈ 1889 سے لے کے 1893 تک علی گڑھ کالج کے پرنسپل رہے ہیں. تو نواب محسن الملک نے ان کی مدد سے وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کا ٹائم لیا، ایک ڈرافٹ بنا کے ان کی طرف بھیجا گیا جو حسین بلگرامی نے ڈرافٹ کیا تھا. تو پھر پروفیسر آرچیبولڈ کی مدد سے ہمیں ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے لارڈ منٹو کے ساتھ. اکتوبر 1906 ہمیں ڈیٹ دیا جاتا ہے. قریباً 35 لوگوں کا وفد شملہ جانے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہاں جا کر وائس رائے سے بات کر سکے. لیکن وائس رائے سے بات کرے گا کون؟ اب مسلم لیڈرز جو کہ اتنے لیڈنگ نہیں تھے، اتنے انگریز سے بات چیت کرنے کے نہیں تھے، نہیں 1 to 1، وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئے اور ان کو نالے پڑ گئے. فیصلہ ہوا کہ یہ انگریز کے سامنے سر آغا خان اپنے، جب انٹرنیشنل کانگریس برصغیر میں تمام کمیونٹیز کی ریپرزینٹیٹیو باڈی کے طور پر موجود ہے تو کیوں آپ کو چاہیے؟ آپ کو کیوں یہ خیال پیدا ہو گیا؟ کوئی اتنا آسان نہیں تھا وائس رائے. مسلمانان ہند کی معصومیت دیکھیں کہ پھر بھی چند سال بعد لکھنؤ پیکٹ میں مسلمانوں نے کانگریس پر اندھا اعتماد کیا اور بہرحال بعد میں دھوکہ بھی کھایا. شاید اسی حوالے سے حدیث بھی موجود ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. تاریخ کے سب سے اہم جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جناح لاہور پہنچ گئے، لیکن وہ جلسہ گاہ میں جانے کے بجائے ہسپتال چلے جاتے. پنجاب اور بنگال جو 2 بڑے پروونسز تھے ان کے جو کی پلیئرز تھے یونینسٹ پارٹی اور پروجیکٹ، تو جناح نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں اوپنلی اپنے ٹارگٹس اناؤنس کرنے ہوں گے. اس سے پہلے جب یہ ہونا تھا اس سے چند دن پہلے ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا جس میں خاکساروں پر گورنمنٹ نے اٹیک کیا اور خاکسار بہت سے جو ہیں وہ اس میں ان کی جانیں چلی گئیں، بہت سے زخمی بھی ہوئے. اس پر سکندر حیات نے روکنے کی کوشش کی. سکندر حیات نے جناح کو کہا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں اس سیشن کو. جناح نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، اب ہمیں یہ سیشن کرنا ہی کرنا ہے. اور جب وہ تشریف لائے لاہور تو سیدھے میو ہاسپٹل گئے اور انہوں نے وہاں خاکساروں کے جو زخمی تھے ان کی عیادت کی اور اس کے بعد کسی اور ایکٹیویٹی میں آئے. قرارداد پاکستان کے بعد سے لے کے 1946 کے الیکشن، باقی جتنا بھی تھے ان کو پھر ان کے پلے میں کچھ پڑا نہیں. مسلم لیگ جہاں کہیں بھی، بہار میں، اسام میں، بنگال میں، ہر جگہ، یو پی میں
مسلم لیگ کو وہی سیٹیں ملی جو مسلمانوں کے لیے مختص تھیں، اکثر سیٹیں ان میں ملی۔ سینٹرل کی سیٹیں تھیں، 30 سیٹیں مسلمانوں کے لیے ریزرو تھی، وہ 30 کی 30 all 30 آف دیم وہ مسلم لیگ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پروونسز میں مسلم لیگ تقریباً 90% سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ آرام سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی، اور مسلم لیگ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیاقت علی خان وہ مین کا بجٹ پیش کیا، وہ غریب آدمی کا دوست بجٹ۔ کانگریس کے سارے سپانسرز جو تھے جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ لال قلعے کی لال دیواریں 90 سال پہلے مسلمانوں کے خون سے رنگی گئی تھیں۔ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، مگر اس بار انگریز آ نہیں رہے تھے، جا رہے تھے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرنے جا رہا تھا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کو ابھی بہت سے دھوکے ملنے تھے۔ جناح تقریباً اکیلے ہی ملٹیپل فرنٹس پر لڑ رہے تھے۔ He knew that the clock is ticking۔ جناح جانتے تھے کہ ان کے روح کی ان کے جسم سے وفا زیادہ دن تک نہیں چل سکتی تھی۔ انہی ٹوٹے ہوئے سانسوں کو سمیٹ کر انہیں ناممکن کو ممکن کرنا تھا۔ قائد اعظم کے لیے there was a race against time۔ He was a dying man۔ ان کا پارسی ڈاکٹر تھا۔ قائد اعظم کو پوچھا انہوں نے how long do I have to live؟ انہوں نے کہا maximum 2 years۔ آپ کسی اور بندے کو کہیں کہ آپ کے 2 سال رہ گئے تو آپ ادھر کلیپس ہو جائیں گے، آپ ادھر گھبراہ ہو جائیں گے، وہ میں نے مارا گیا۔ کہ اوکے all right I just want one thing from you، keep this secret۔ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ سو ان کے ذہن میں ٹائم فریم آ گیا کہ میرے پاس صرف 2 سال ہیں جو میں نے کرنا۔ Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination۔ کانگریس لیڈرشپ جو ہے اس کو شکایت تھی کہ لارڈ ویول کے دور میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کا کیس، پاکستان کا کیس آگے بڑھ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے ایسا کوئی وائسرائے انڈیا کا ہونا چاہیے جو مسلم لیگ کو سپریس کرے اور کانگریس کی بات یونائٹڈ انڈیا والی کو مینٹین کرے۔ تو انہوں نے لابی کیا اور ساز باز کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے یہاں بلایا۔ نہرو کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کی پرانی دوستی تھی، اور آتے ساتھ وہ نہرو سے ملتا ہے اور اپنی بیسک فرسٹ بریفنگ جو ہے وہ نہرو سے لیتا ہے۔ 5 اپریل کو قائد اعظم کو ماؤنٹ بیٹن ملا ہے تو قائد اعظم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوال قائد اعظم سے یہ کیا کہ مسٹر جناح وائی یو آر ڈیمانڈنگ دی ڈویژن آف انڈیا وچ دی کانگریس تھنکس اٹ از اے وی سیکشن آف آور مدر کاؤ۔ قائد اعظم کہا my lord, when in 1932 Burma was separated from India, was not that a vivisection of mother cow India؟ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور سوال کیا، کہا مسٹر جناح can you name any 2 countries in the world where historical background and some cultural similarities they are similar but still they are separate and distinct countries؟ تو قائد اعظم نے کہا my lord I can name many countries, what do you think of America and Canada؟ یہاں پر ہی ماؤنٹ بیٹن اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس نے شام کو جو رپورٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو بھیجی، اس نے کہا جناح نے مجھے لاجواب کر دیا، اس لیے اب میں اس کے سامنے اتنی بات نہیں کر سکتا۔
पंजाब की काट और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था। बड़े सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी, फसादात अपने अरूज पर थे और गली मोहल्लों में लाशों के अंबार लग चुके थे। ऐसे में आज़ादी का सुर्ख सूरज तलू होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नुमायां होता है। तारीख के नए बाब का आगाज होता है। जनाब कराची के लिए आखिरी बार परवाज भरते हैं, अपनी बेटी और नवासे को प्यार से देखते हैं और जिस शहर में जिंदगी का तवील हिस्सा गुजारा था उसे हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मुसलमानाने हिंद के नए वतन की जानिब गामजन हो जाते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख होता है। हमने अपने हीरोज को बताना है कि हम उन्हें भूले नहीं। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद